اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث مبارکہ بتاؤں گا، جس میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی وجوہات بیان کی ہیں کہ ابلیس شیطان اس کا تخت کس جگہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کافی باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے قریب ترین درجے والے شیطان سب سے زیادہ فتنے ڈالنے والے ہوتے ہیں، مطلب کہ جو اس کے قریب ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک آ کر ابلیس کو کہتا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے کہ میں شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں، مطلب کہ لڑائی کروا کر آیا ہوں۔ ابلیس اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے جی ہاں، تو نے بڑا کام کیا ہے۔ حدیث شریف کا حوالہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیاری سی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں میاں بیوی کے درمیان حسن اتفاق سے رہنے اور پیار محبت سے رہنے کو ترجیح فرمایا۔ ایک اور موقع پر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کی شان یہ نہیں کہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری سے پسند بھی ہوگی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں حسن معاشرت کا ایک مختصر سا اصول بتایا ہے کہ اگر انسان ایک عادت سے نفرت کرتا ہے تو دوسری عادت کوئی نہ کوئی اس انسان میں ایسی عادت لازمی ہوتی ہے جس سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خامند کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیوی کی جنت خامند کے قدموں تلے ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔